نعم رواہ مسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا حضور سے، حضور مجھے بتائیے میں اگر فرض نمازیں پڑھ لوں، ادا کروں، رمضان کے روزے رکھوں، حلال کو ہی حلال جانوں یعنی اسی پر اکتفا کروں، حرام کو حرام ہی سمجھوں، اس سے اجتناب کروں، وَلَمْ أَزِدْ عَلَىٰ ذَلِكَ شَيْئًا، اور اس پر پھر میں کسی شے کا اضافہ نہ کروں، نوافل اور اوراد اور مراقبے اور یہ اور وہ، یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ اور فرض کیجئے کہ وہ کہتا میں جہاد بھی نہیں کر سکتا قتال کے معنی میں، ظاہر بات ہے ایک جہاد تو ان چیزوں کے لیے بھی ضروری ہے، حرام کو چھوڑنے کے لیے جہاد ضروری ہے، حلال کے اوپر قانے رہنے پر جہاد ضروری ہے، لیکن یہ کہ ایک قتال فی سبیل اللہ، فرض کیجئے وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس کے لیے بھی مشکل ہے میرے لیے، لیکن بتائیے میں یہ چار چیزیں کر دوں، نماز میں پڑھ دوں جو مکتوب ہے جو کہ فرض ہے، روزے رکھ دوں رمضان کے، باقی مجھ سے نہیں رکھے جاتے لیکن رمضان کے روزے میں پورے کر دوں، وَأَحَلَّلْتُ الْحَلَالَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، حلال کو حلال سمجھوں اسی پر اکتفا کروں، حرام کو حرام سمجھوں اس سے بچ جاؤں، وَلَمْ أَزِدْ عَلَىٰ ذَلِكَ شَيْئًا، اور اس پر میں کوئی اضافہ نہ کروں۔ ادخل الجنہ، کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ فرمایا نعم، ہاں ہو جاؤ۔ یہ بھی پرٹیکولر پرسن کی بات ہے، اچھی طرح سمجھ لیجیے، اس کو جنرلائز کرنا درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب ایک آدمی ہے دیہات سے چل کر آیا، حضور کی صحبت سے زیادہ فیضیاب نہیں ہوا، ابھی اس کی کوئی تربیت نہیں ہوئی، تزکیہ نہیں ہوا، وہ کہتا جی میں تو ٹھیک ہے یہ کام تو میں کر دوں گا، جو بدویانہ مزاج تھا اس کا پورا ایک نقشہ جو اس کے پیچھے موجود ہے، صاف گوئی، ٹھوک کر بات کرنا، کوئی اس میں ایچ پیچ نہیں ہے، صرف صاف صاف بات، تو اگر یہ میں کر دوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ فرمایا ہاں ہو جاؤ۔ تو اس میں کئی ہمارے لیے ہیں، ایک تو یہ کہ ہمارے جو کانسیپٹس بن گئے دینداری کے، اس کے معیارات کو درست کرنے کے لیے حدیث بڑی اہم ہے۔ اصل شے حلال اور حرام ہے، اب یہ آدمی کچھ مکروہات میں مبتلا ہو گیا ہے، لمم جس کو کہا ہے سورہ نجم میں، وہ غلطیاں کچھ ہو گئی ہیں، یہ حلال اور حرام، حلال پر اکتفا کرو، حرام سے اجتناب کرو، فرائض ادا کر دو، تو یہ بیسک بیس لائن یہی ہے۔ اب اس کے بعد اپنی اپنی ذوق ہیں، کوئی شخص وہ ذوق جو ہے وہ قتال فی سبیل اللہ میں پورا کر رہا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ کہیں نوافل میں ادا کر رہا ہے، لیکن یہ کہ جہاد جو ہے وہ ایمان کا لازمی فرض ہے کہ جد و جہد جو ہے نفس کے خلاف جہاد، باطل کے خلاف جہاد وہ تو کرنا ہی ہے، لیکن بہرحال دین کی سادہ ترین شکل میں یہ حدیث جو ہے، اور اس میں پرٹیکولر پرسن والا پہلو دین میں رکھیے۔ عن ابی مالک الحارث ابن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حارث ابن عاصم الاشعری، اشعری قبیلے کی طرف نسبت ہے، حارث ابن عاصم نام ہے، ابو مالک کنیت ہے، عن ابی مالک الحارث ابن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بھی وہی جوامع الکلم کی نوعیت کی حدیث ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا نصف ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیے ہر شے میں نفی اور اثبات ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، آپ نجاست سے پہلے پاک ہوں گے ذہنی تو صحیح فکر اس جگہ پر آئے گا، یہ ذہنی نجاست کو پہلے نکالیں، الحاد کو نکالیں، کفر کو نکالیں، مادہ پرستی کو نکالیں، شرک کو نکالیں، تب ایمان آئے گا نا۔ تو آدھا کام ہو گیا کہ جس میں کہ پاک کیا جا رہا ہے ذہن کو، اسی طرح اخلاق کے اندر جو اخلاق سیئے ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک کیجئے تو اخلاق حسنہ کی آپ یاری ہو سکے گی، ان کی کاشت ہو سکے گی، ان کو فرمان چڑھا سکیں گے۔ اسی طرح جسمی
طہارت ہے جسمانی طور پر، نماز کیسے پڑھیں گے اگر جسم پاک نہیں ہے؟ اس کے بعد ہی ہوگا کہ آپ نماز جو ہے ادا کر سکتے ہیں۔ تو الطہور و شطر، اسی طریقے سے کھانا پاک نہیں ہے تو آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ یہ جو ایک نیگیٹو اور سلبی پہلو ہے، اس کو فرمایا یہ نصف ہے، الطہور و شطر الایمان۔ والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ میزان کو پر کر دیتی ہے۔ ایک اور حدیث میں جو ٹکڑا آیا ہے، کیا بات ہے بھائی؟ اس میں الفاظ آتے ہیں التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملأہ۔ یہ تو مسبحات کے شروع میں اکثر یہ حدیث بیان کرتا ہوں۔ تسبیح نصف میزان ہے اور الحمدللہ اس کو بھر دیتی ہے۔ وہ وہی بات ہے کہ ذات باری کی تنزیہ، تسبیح، تقدیس، ہر ایسے تصور سے پاک کر دینا جو اس کے شایع نشان نہیں ہے، عیب سے، کمی سے، کوتاہی سے، عجز سے، ہر چیز سے، وراء الورا، وراء الورا، پاک، منزہ، یہ گویا کہ یہ تسبیح ہے۔ یہ ایک حصہ ہو گیا۔ اب تحمید ہے، تمام اوصاف حمیدہ اس کے اندر ہے، تمام اعلیٰ اوصاف اس میں ہے، بتمام و کمال ہے۔ تو ذات باری تعالیٰ اور معرفت خداوندی کے بھی دو حصے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ اور اپنے حمد کے ساتھ ہے۔ یہاں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ٹکڑا کہیں حذف ہو گیا ہے راوی سے، اس لیے کہ تملأ تو آ گیا، لیکن جیسے وہاں تھا طہور و شطر الایمان، وہ جو ایک نیگیٹو ایسپیکٹ تھا وہ یہاں پر آنا چاہیے کہ سبحان اللہ یا التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملأہ۔ ایک حدیث کی روایت کے الفاظ یہی ہے جو میں اب آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن بہرحال یہاں صرف دوسرا ٹکڑا آیا ہے، الحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان۔ اور یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ تو دونوں مل کر بھر دیتے ہیں۔ یہاں وہ مفہوم ادا ہو گیا جو میں نے عرض کیا کہ آدھا پورا ہو گیا اس سے کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر ضعف سے، ہر عجز سے، ہر کوتاہی سے پاک۔ اب آپ نے الحمدللہ جو رب العالمین ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، الحی ہے، القیوم ہے، یہ حمد ہے۔ تو سبحان اللہ والحمدللہ تملأان، اور تملأ ما بین السماء والارض، یا بھر دیتا ہے یہ کلمہ آسمان اور زمین کے درمیان کل فضا کو، یعنی کل معرفت خداوندی ان دو کلمات کے اندر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ایک میں تنزیہ ہے، تقدیس ہے، نیگیٹو ہے، ایک میں پازیٹو ہے، اس کی تحمید ہے، ثنا ہے، اس کی صفات کمال کا اقرار و اعتراف ہے۔ ان دونوں سے میزان پوری ہو جاتی ہے۔ والصلاۃ نور، اور نماز نور ہے۔ والصدقۃ برہان، اور صدقہ اور خیرات جو ہے یہ برہان ہے، دلیل ہے۔ کس چیز کی دلیل ہے؟ صدقہ انسان کے صدق ایمان کی دلیل ہے۔ صلاۃ نور کیوں ہے؟ اس لیے کہ النور ذات باری تعالی ہے، اور اس کی یاد کا جامع ترین ذریعہ نماز ہے۔ یہ تو یاد ہے تیسرے حصے کا پہلا سبق، اقیم الصلاۃ لذکری، اور صلاۃ ہی سے شروع ہو کر قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور والذین هم علی صلواتهم دائمون یا یحافظون، یہ جو ہمارے دو پیسیجز پر مشتمل ایک سبق ہے نماز، اس لیے کہ ذکر خداوندی مجسم تو قرآن ہے، لیکن ذکر کا جامع ترین حصہ نماز ہے، کہ عملی ذکر بھی ہے اور قولی ذکر بھی ہے۔ آپ سجود اور رکوع بھی کر رہے ہیں، یہ آپ کا عملی